الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ بقرہ کا 35 نمبر رکوع اور ہماری آج کی 35 نمبر کلاس میں ہم 3 آیات مبارکہ پڑھیں گے اور ان کا ترجمہ، شان نزول اور تشریح دیکھیں گے۔ لیکن اس کا ترجمہ تشریح دیکھنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ حافظ رضا احمد صاحب آج کی ایک پورے رکوع میں جو 3 آیات مبارکہ ہیں اس کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ۔ الحمدللہ آج کی جو آیات ہیں وہ اپنی تعداد کے اعتبار سے تو بڑی مختصر ہیں، صرف 3 آیات ہیں آج کے رکوع میں، لیکن جو ان کے اندر مفہوم اور جو گہرائی ہے وہ اپنے اندر ایک بڑی حقیقت رکھتی ہے۔ بنیادی طور پر ان 3 آیات میں 3 شخصیات کا تذکرہ ہے، جن میں سے اللہ رب العزت نے ایک کا ذکر فرمایا ہے اور 2 کو متعین نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید انفارمیشن سے زیادہ جو آبجیکٹیوز ہیں واقعات کو بیان کرنے کے، قرآن ان کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ آج کی جو 3 آیات اور ایک رکوع ہے، اگر آپ اس کا کرکس لینا چاہیں اور خلاصہ کہ اس کے اندر ہے کیا، تو اس کے اندر 2 باتیں ہیں جو اللہ نے 3 آیات میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلا اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور اپنی جو قدرت اور طاقت ہے اس کو ایک مثال کے ساتھ واضح فرمایا ہے، اور دوسرا جو ان 3 آیات سے مقصود ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی اور حیات بعد الممات ہے، اللہ رب العزت نے مثال دے کر اس کا یقین لوگوں کو دلایا ہے۔ میں اس کا مختصر مفہوم عرض کرتا ہوں، پھر ہم بٹوین دا لائن اس کو دیکھیں گے جو تشریحات ہوں گی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ کے حضور عرض کیا کہ اللہ میں ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میں جو ایک شہادت اور دیکھ کر کسی چیز کو یقین ہونا ہے تاکہ میں تیرے احکامات کو تیری مخلوق تک اور اپنی امت تک بہتر پہنچا سکوں،
تو میرے یقین کے لیے تو یہ فرما کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ تو وہاں پر اللہ نے ایک جو متبادل شخص ہے جس کو قرآن نے نام نہیں لیا، نمرود، اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ حضرت ابراہیم کا جو مکالمہ ہے اس کو واضح کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک شخص ہے جس کی واقع اور جس کی سیرت کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے اور آپ کو غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ ایک شخص ایک بستی کے پاس سے گزرا، اس نے اللہ کے حضور عرض کیا، اللہ یہ بستی اجڑ چکی ہے جس کو میں 40 سال سے دیکھتا آ رہا ہوں، اس کا کوئی پھل پھول پودا باقی نہیں رہا، اس کی بستی ساری اجڑ گئی ہے اور اس کے مکین، تو کیا یہ بستی کبھی دوبارہ بھی آباد ہوگی، یہاں انسانیت دوبارہ کبھی آئے گی؟ تو وہ جگہ بیت المقدس تھی تفسیری روایات کے مطابق، اور جو وہ شخص تھا وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، روایات کے مطابق، قرآن نے اس شخص کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے اسی وقت اس شخص کے اوپر موت طاری فرما دی، اور پھر 100 سال بعد ان کو زندہ کر کے کہا جیسے میں نے تجھے زندہ کیا ہے ایسے میں مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرتا ہوں، اور دیکھیے جس بستی کے بارے میں تو پریشان تھا اب اس کے اندر زندگی دوبارہ آ چکی ہے، میں اسی طرح ہی کائنات کو بساتا ہوں اور اسی طرح ہی مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ مختصر سی بات تھی جو میں نے عرض کر دی، کیونکہ کچھ باتیں وہ ہیں جو اس کے اندر بڑی دیکھنے والی ہیں۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم والا اور ان کے مد مقابل جو نمرود والا واقعہ ہے، اس کے اندر بھی کچھ معلوماتی چیزیں ہیں، اور جو حضرت عزیر علیہ السلام والا واقعہ ہے اس کے اندر بھی کچھ ہسٹوریکلی چیزیں ہیں، اور اس کے بعد بیت المقدس کے حوالے سے جو ان کا ٹیمپل ہے اور جو ہیکل ہے اور جو تابوت سکینہ ہے وہ بٹوین دا لائن انشاءاللہ باتیں آ جائیں گی۔ تو آج کے دو واقعات کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور اس کی قدرت واضح ہو جائے، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کیسے اٹھاتا ہے اس چیز کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اور انبیاء کرام ہمیں غیب پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہر نبی کا یہ اسلوب رہا کہ غیب بھی کوئی ہے۔ وہ غیب کیا ہے؟ اللہ نظر نہیں آ رہا، آخرت جنت دوزخ نظر نہیں آ رہی، فرشتے نظر نہیں آ رہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو ایمان بالغیب کی دعوت دینے کے لیے ایمان بالشہادت کا ایک مرتبہ دیتا ہے۔ وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر یقین کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ تو اس کی طرف جو ہے وہ مقصد ہے۔ اور دوسرا یہ جو واقعات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اللہ زندہ تو کیسے کرتا ہے، یہ کوئی انکاری روش اور انکاری عادت نہیں ہے کہ اللہ میں مانتا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں مانتا ہوں لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے اور میں حق الیقین کے مرتبے تک پہنچ جاؤں۔ اور پھر آپ دیکھیں گے آج کی آیات میں کہ جو نبی کی دعوت کا طریقہ ہے وہ کوئی مناظرانہ نہیں ہے، ڈیبیٹ نہیں ہے، اگلا بندہ گالی پہ بھی ہوتا رہے، تو انبیاء کی جو دعوت ہے اس کا اسلوب بڑا داعیانہ اور بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں وہاں پر کچھ بت پرستی جو ہے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دلائل کے اندر ذکر کی ہیں۔ ترجمے کی طرف ہم آئیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، آ کا معنی کیا؟ لم نہیں، تارا دیکھا، اس کا مخاطب ہر وہ شخص ہے جو قیامت تک اللہ کی قدرت پہ دلیل لینا چاہے تو وہ قرآن پڑھ لے، لیکن اس کے پہلے مخاطب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو یہ جو اسلوب اپنایا گیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہ ایک انسانی سوچ کے زیادہ قریب ہے۔ انسان کسی کو واقعہ سنا کر اس کے کانسیکوینسز بتانا چاہے، اس کے آبجیکٹیو بتانا چاہے تو عموماً ایسا اسلوب ہوتا ہے کیا آپ نے وہ بات نہیں دیکھی جو اس طرح کی ہوئی تھی؟ قرآن نے بھی وہی انسانی نفسیات کو مد نظر رکھا۔ علم تارا، اے قرآن کے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس شخص کی طرف، حاجہ، جس نے حجت بازی کی۔ حجت بازی عموماً ہمارے ہاں نیگیٹو چیزوں میں یوز ہوتی ہے، لڑائی کی طرف آ جانا اور آواز کا بلند ہو جانا اور سخت الفاظ کا ہونا، اس کو جو ہے وہ عموماً اس ترجمے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اے حبیب کریم آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا، حاجہ، ترجمہ کیا ہے جی؟ جس نے جھگڑا کیا۔ آپ دیکھیں اگلا جھگڑا کر رہا ہے ابراہیم، کس سے؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ سے، فی رب ہی، ان کے رب کے متعلق کہ رب میں ہوں، تیرا ابراہیم جو رب ہے وہ میں نہیں مانتا۔ اور وہ شخص کون تھا؟ قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا، صرف اتنا کہا الذی حاجہ، جس نے، وہ تھا کون؟ تفسیری روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ نمرود تھا، جو ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے، جو خدائی دعوے دار تھا اور یہ حکمران تھا، اور بنیادی طور پر یہ سورج کا ایک اوتار تصور ہوتا تھا۔ اسی لیے یہاں پر یہ دلیل بھی آ رہی ہے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے۔
کیونکہ وہ اپنے آپ کو سورج کا دیوتا اور اوتار سمجھتا تھا۔ ان آتاہ اللہ الملک، وہ شخص کون تھا؟ ان کے آتاہ، اسے دے رکھی تھی اللہ نے الملک، بادشاہی دے رکھی تھی، لیکن اس بادشاہی میں وہ اللہ کا نظام نہیں چلاتا تھا۔ جیسے آج پوری دنیا میں لوگوں کو حکمرانیاں ملی ہیں اور اس کو نام ڈیموکریسی اور مختلف دے دیے گئے، لیکن وہاں اللہ کی جو بادشاہت ہے وہ نافذ کرنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں۔ بے عین ہی یہ رہنمائی کی ایک شکل ہے۔ اذ قال ابراہیم، اذ جب قالا کہا ابراہیم، جناب ابراہیم نے کیا کہا دلیل کے طور پر؟ ربی، میرا رب وہ ہے، الذی یحیی، جو کیا کرتا ہے؟ میں اب ترجمہ سامنے نہیں کرتا تاکہ آپ کی پریکٹس ہو۔ الذی یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے۔ قالا، وہ کہنے لگا، وہ جو مد مخالف تھا جس کو قرآن نے بطور سبجیکٹ اور فائل ذکر نہیں کیا، وہ کہنے لگا آنا احیی، آنا میں، احیی میں زندہ کرتا ہوں، میں حیات بخشتا ہوں، واو کا معنی، اور امیتو میں بھی موت دیتا ہوں۔ تفسیری روایات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے موت اور حیات کیسے دی؟ اس کی قید میں ایک بندہ تھا جو سزائے موت کا مستحق تھا، ان کے قانون کے مطابق اس نے اس کو لیا، آزاد کر دیا۔ اس نے کہا دیکھیں موت تھی، میں نے زندگی دے دی۔ ایک آزاد چلتے ہوئے بندے کو ایک جھوٹے خدائی دعوے دار نے پکڑا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے کہا لو میں بھی زندگی اور موت ایسے دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پھر ایک اور وار کیا اس کے اوپر جو عقلی تھا۔ آپ نے کالا فرمایا یا کہا ابراہیم، جناب ابراہیم نے، فَإِنَّ اللَّهَ، فا کا معنی پس، اِنَّا بلا شبہ، ویریلی، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ جو میرا اللہ ہے، یاتی وہ آتا ہے، یعنی لاتا ہے۔ کس کو لاتا ہے؟ بالشمس، سورج کو۔ اچھا ویسے یاتی کا معنی ہے آنا، لیکن یاتی کے بعد اگر پراپوزیشن آ جائے با پورے قرآن میں تو اس کا معنی جو ہے بدل جاتا ہے، آنے سے ہوگا اس کا معنی لانا۔ میرا رب وہ ہے جو لاتا ہے بالشمس، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، تو فات بہا من المغرب، تو پھر چیلنج قبول کر، اور فا پس اے تے، تو لے آ، بہا اس کو، من المغرب، تو مغرب سے اس کو چڑھا کے دیکھ لے۔ اب یہ جو ایک دلیل ہے یہ بنیادی طور پر اس کے عقیدے کی بھی جو ہے وہ اس کا اظہار ہے۔ وہ اپنے آپ کو سورج کا اوتار اور دیوتا سمجھتا تھا، اب اسی کے عقیدے پر کاری ضرب لگایا کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ تو سورج کا اوتار ہے، تو اس کو کہیں اور سے نکال لا۔ میرا رب تو وہ ہے جو اس کو مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں لے جاتا ہے، تو اس کے الٹ کر کے دکھا دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، فا کا معنی پس، بوہتا حیران رہ گیا۔ ویسے حیران رہنا ترجمہ اس لیے ہم نے سجیسٹ کیا ہے مختلف ترجمے رکھ کے، ورنہ اس کا بہترین ترجمہ ہے مبہوت ہونا۔ ایک لفظ بولا جاتا تھا اردو میں پہلے کہ فلاں بندہ تو خوف کے مارے مبہوت ہو گیا، تو وہ ترک ہو گیا، اس لیے ہم نے اس کا معنی لکھا ہے، تو حیران رہ گیا الذی، جس نے کفر، کفر کیا تھا۔ یہاں بھی قرآن نے نام نہیں لیا، قرآن نے اس کو صرف ذکر کیا ہے، اور روایات یہ ہیں کہ وہ نمرود تھا جس نے کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہ جب ایسا نہیں کر سکا تو سٹیٹمنٹ دے دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی لا یہدی، ہدایت عطا نہیں فرماتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ یہ جو ایک آیت تھی یہاں تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ تھا، جن کا جو زمانہ ہے وہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے تو بہت ہی پہلے ہے۔ اگر تاریخی اعتبار سے متعین کرنا چاہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2160 سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا زمانہ ہے۔ تو یہ باتیں امت مسلمہ اور امت محمدیہ کے سامنے سورہ بقرہ میں مدنی ماحول میں رکھی جا رہی ہیں کہ تمہیں اپنے زمانے میں بھی نمرود جیسے ابو جہل کی شکل میں ملیں گے، تمہیں ابو لہب کی شکل میں، ابو جہل کی شکل میں منکرین ملیں گے، لیکن ان کے ساتھ جو تمہاری ڈیبیٹ کا انداز ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے، گالی کا جواب گالی نہ ہو بلکہ عقلی حوالے سے اور ہدایت کے حوالے سے بہتر اسلوب ان کو فراہم کر دیا جائے۔ اب ایک دوسری مثال بیان ہو رہی ہے جس کا ذکر ہوا، او کالذی مر، امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے ایک اور مثال دی، وہ مثال ہے حضرت عزیر علیہ السلام کی۔ اب وہ حضرت عزیر علیہ السلام کسی بستی سے گزرے، اللہ نے ان کا نام بھی ذکر نہیں کیا۔ مفسرین نے 2-3 آراء لکھی ہیں کہ یہ جو بندہ تھا یہ اللہ کو ماننے والا نہیں تھا اور موت کے بعد زندگی پہ ایمان نہیں تھا۔ اس نے سوال کیا کہ اللہ تو زندہ کیسے کرتا ہے، تو اللہ نے اس کے اوپر موت طاری کر دی، اور یہ مطلب یہ کہ وہ بندہ مومن نہیں تھا۔ لیکن کچھ روایات وہ ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً
586 سال جو ہے وہ پہلے کا زمانہ ہے. تو اللہ کے نبی تھے اور ان کو یہودیوں نے جو ہے وہ سن آف گاڈ اور اللہ کا بیٹا مانا. اس کے پیچھے بھی ایک بڑی لاجک ہے. پہلے آپ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے وہ مختصر الفاظ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں وائنڈ اپ کر دوں. حضرت عزیر علیہ السلام گزرے بیت المقدس شہر سے، اور اس کے قرب و جوار میں دو بڑی سلطنتیں تھیں جو سپر پاور تھیں. ایک عراق تھا اور دوسرا جو ہے وہ روم تھا اور ایران تھا. تو اس کے حکمران گاہے گاہے بیت المقدس پہ چڑھائی کرتے، جیسے ایک فاتح کوئی بھی اسلام سے دور اپنی فتوحات کا جو ہے وہ ایک جماتا ہے زور، اسی طریقے پر. تو ایک عراق کا حکمران تھا بابل کا، کہ جس کا نام بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس نے حملہ کیا بیت المقدس کے اوپر، اور اس کا تاریخی نام جو ہے وہ بخت نصر کہا جاتا ہے. اس نے بیت المقدس کو برباد کیا. یہاں پھر حضرت عزیر علیہ السلام گزرے اور دیکھا کہ بیت المقدس اتنا برباد ہو گیا ہے، یہ کیسے دوبارہ ایک شہر بسے گا. اس کے مکین سارے مار دیے گئے، کچھ کو جو ہے وہ غلام بنا کے وہ ساتھ لے گیا جو بخت نصر تھا حکمران عراق اور بابل کا. تو یہاں حضرت عزیر کا جو تعجب ہے اللہ اس کو ایک مثال سے واضح فرما رہا ہے. 40 سال عمر ہے حضرت عزیر کی، اسی وقت ان کے اوپر موت طاری کر دی گئی، اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندگی بخشی. پوچھا میرے بندے کتنی دیر یہاں رہے ہو؟ کہنے لگے میں تو آدھا دن کو یہاں رہا ہوں. جیسے کوئی 9-10 بجے کے سوتا ہے کسی تھکاوٹ کی وجہ سے، تو اٹھ جائے اگر کوئی عصر کے قریب تو وہ کہے گا میں تو آدھا دن یہاں سویا ہوں. یا کہیں کوئی نیکسٹ ڈے کی کیفیت آ جائے تو کہنے لگے اللہ میں تو یہاں ایک دن یا کوئی آدھا دن یہاں رہا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے میں نے تجھے ایک یا آدھا دن نہیں 100 سال یہاں اس کیفیت میں رکھا ہے. اگر یقین نہیں آتا تو 2 چیزیں بطور دلیل دیکھ لو. پہلی دلیل یہ ہے کہ تو جس سواری پہ آیا تھا گدھا، وہ ہم نے مار دیا. اس کی جو گوشت ہے، اس کی جو چمڑا ہے، کھال ہے، ہڈیاں ہیں، سب ختم ہو چکی ہیں. اور اپنا کھانا دیکھ لے جو تیرے پاس تھا، جیسے مسافر کھانا اپنے پاس سفر میں رکھ لیتے تھے. آج کل تو زمانہ آ گیا وہ میک ڈونلڈ کا، اور چلتے چلتے جناب ہر چیز ریسٹ ایریا میں مل جاتی ہے. وہاں ایسا نہیں تھا. تو انہوں نے اللہ نے فرمایا دیکھ تیرے ساتھ جو کھانا تھا وہ نہ ہم نے باسی کیا ہے. باسی سمجھتے ہیں نا جی، باسی کیا ہوتا ہے؟ جو تھوڑا 1-2 دن کا ہو جائے، کو سمیل ہو جائے، خراب ہو جائے. دیکھو میرے بندے میں نے اس تیرے کھانے کو بھی فریش رکھا ہے 100 سال کے بعد. وہ دیکھ تو فریش ہے، تیرا گدھا اگر دیکھ تو اس کی ہڈیاں بھی نہیں بچی. اب تو کہتا تھا میں زندہ کیسے کرتا ہوں، دیکھ پھر میں زندہ کیسے کرتا ہوں. اللہ نے حکم دیا، ہڈیاں تازہ ہوئیں، ان کے اوپر جو ہے وہ گوشت چڑھا، اور پورا گدھا اپنی اصلی شکل میں دوبارہ واپس لوٹا. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے بندے میں یوں مردے کو زندہ کرتا ہوں. اب اسی گدھے پہ سوار ہو کر حضرت عزیر جن کو مفسرین نے متعین کیا، قرآن نے متعین نہیں کیا کہ وہ شخص عزیر تھے، اس کے اوپر سوار ہو کر جب واپس آئے گاؤں دیہات میں تو عرصہ کتنا گزر چکا ہے؟ 100 سال. کوئی پہچاننے کے لیے تیار نہیں جی کہ یہ آپ کہتے میں عزیر ہوں، محلے دار لوگ کہتے عزیر کہاں ہے، وہ تو 100 سال پہلے کا جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے. وہاں روایات میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی کہ جس کو حضرت عزیر علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ جو اتنی بوڑھی عورت ہو چکی ہے اتنے 100 سال بعد بھی، یہ تو ہمارے گھر کی باندی تھی، ایک ہماری خادمہ اور غلام تھی. اس نے کہا بھئی تو یہ عورت تھی، میں تجھے پہچان رہا ہوں. وہ کہتی ہے بھئی میں نہیں پہچان رہی تمہیں، میں اگر تو کہتا ہے کہ 100 سال بعد تو زندہ ہوا ہے تو پھر میں اس لیے تب مانوں گی جب تو میری بڑھاپے میں جوانی کو دوبارہ بحال کر دے. پھر اللہ کی قدرت سے اللہ نے معجزہ عطا فرمایا حضرت عزیر کو، اور ایک نبی کے ہاتھ کے اوپر اللہ نے اس عورت کو جو ہے وہ دوبارہ جوانی عطا فرمائی. وہ بینا تھیں، دیکھ نہیں سکتی تھیں، تو نابینا تھیں. تو اس وقت پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے جو ان کی بینائی ہے اس کو بھی لوٹا دیا، اور جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد پھر اس کو یقین ہوا کہ واقعی یہ عزیر ہیں. اب روایات میں یہ بات آتی ہے کہ وہ لے کر گئیں ان کو اپنی فیملی کی طرف اور ملایا. ان کے بچے، ان کے جناب پوتے پوتیاں، نئی نسل جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کی وہ جاری ساری تھی. انہوں نے وہاں پر 2 دلیلیں مانگی کہ ہم عزیر کو تب مانیں گے کہ یہ واقعی ہمارا بندہ ہے اور ہمارے خاندان کا بندہ ہے اور 100 سال بعد آیا ہے، کہ ہماری جو آسمانی کتاب تھی وہ جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو اس کو اس وقت کے جو ربی لوگ تھے انہوں نے اس کو چھپا دیا تھا ان کے علماء نے. تو یہ اگر اس کو کتاب کو لے آئے اور کتاب پھر پوری ہمیں پڑھ کے سنا دے تو ہم مان جائیں گے کہ یہ اللہ کا بندہ وہ عزیر ہی ہے جو ہمارے خاندان کا آدمی ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پوری جو آسمانی کتاب ہے وہ ان کو سنا دی،
اور سنانے کے بعد اس قوم کو یقین ہوا۔ اب یہاں اللہ نے اس قوم کو پھر آزمایا۔ وہ آزمائش یہ ہوئی، بجائے ہدایت پانے کے انہوں نے، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور سن آف گاڈ کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ مثال اللہ نے یہاں پر کیوں دی؟ جو لوگ تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے۔ مکے کے لوگ خصوصاً اور اہل کتاب کے ساتھ جو رویے تھے وہ بالعموم۔ تو اللہ نے نشانیاں بیان فرمائیں کہ دیکھو میں نے اپنے بندوں کو کیسے زندہ کیا ہے، کتنے سال بعد؟ اللہ فرما رہا ہے جس کو میں 100 سال بعد زندہ کر سکتا ہوں اس کو میں ہزاروں سال بعد کیوں نہیں زندہ کر سکتا، لاکھوں سال بعد میں اس کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا۔ تو یہ واقعہ جو ہے اپنے پس منظر میں ایک دعوت ہے حیات بعد الممات کی، جو مسلمانوں کے عقیدے میں ایک بڑا اہم عقیدہ ہے۔ ہمارے 5 عقائد ہیں جن کے اوپر یقین کر کے ہم مسلمان رہ سکتے ہیں۔ توحید نمبر 1، اس کے بعد جو ہے وہ رسالت، ملائکہ، آسمانی جو کتب ہیں ان کے اوپر ایمان، اور مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے اس کے اوپر ایمان۔ تو ایمان بالآخرت جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کا مرکزی موضوع ہے۔ یہاں بٹوین دا لائن چھوٹی سی بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ وہ بخت نصر نے جو حملہ کیا تھا بیت المقدس کے اوپر اور ہیکل کو تباہ کیا تھا، اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ اسی ہیکل کے اندر تابوت سکینہ تھا، اور وہیں پر ہی جو ان کے علماء تھے ربی وہ وہاں موجود ہوتے تھے، وہ سارے ہی اسی ہیکل کے گرنے میں وہاں پر جو ہے وہ فوت ہوئے۔ وہیں پر وہ کہتے ہیں تاریخی روایات میں کہ وہ مدفون ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 سال بعد اٹھنا اور بستی کا آباد ہونا، یہ اہل کتاب کے لیے، یہودیوں کے لیے ایک نشأت ثانیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا ماننے لگے۔ پھر وقت گزرتا گیا، وہ جو ہیکل تعمیر کیا حضرت عزیر علیہ السلام نے، وہ پھر حضرت عیسیٰ کے آنے کے بھی 70 سال بعد 70 عیسوی میں وہ جو ہیکل ہے وہ دوبارہ ایک جو رومی جنرل تھا اس نے اس کو گرا دیا، اور آج تک وہاں جو ہے وہ یہ تعمیر نہیں ہے ہیکل۔ اس کے بعد مسلم رولرز آئے، انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ مسجد بنائی، اقصی بحال کی، جو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کی تھی۔ اور آج پھر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اہل کتاب میں سے یہودیوں کے اسرائیل کے قیام کی شکل میں، اور وہ اپنا جو ٹیمپل ہے اس کی تعمیر کے شکل میں وہ کتنے مضطرب ہیں کہ پوری امت مسلمہ ان کی سیاست اور ان کی معیشت کے سامنے جو ہے وہ کھلونا بنی ہوئی ہے۔ آج پاکستان کے حالات، امت مسلمہ کے حالات آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یہ مذہبی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو ضرور اپنے سامنے رکھیں کہ وہ کس اتار چڑھاؤ میں امت کے قریب آنے لگے ہیں۔ نئے شہروں کی تعمیر، حجاز مقدس کے قریب، معاشی پالیسیوں کے وہ بنانے والے، اور پوری سیاست اور میڈیا پہ قابض یہ گروہ جو ہے وہ اسرائیل کی شکل میں، یہ قرآن کی یہ آیات ہماری بڑی اعلیٰ طریقے سے اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اب ذرا آپ ترجمے کی طرف غور فرمائیے گا۔ او کلذی مر علی قریہ، او کا معنی کیا؟ پہلے وہی بات گزری تھی، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو حضرت ابراہیم اور نمرود کا واقعہ تھا؟ اب کہا جا رہا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا اے میرے حبیب مثال کو، کلذی اس شخص کی طرح، الذی مرہ، الذی جو مرہ جو گزرا، علی قریہ ایک بستی کے پاس سے۔ وہ بستی قرآن نے ذکر نہیں کی، قرآن نے صرف اس کو بستی کہا ہے، لیکن مفسرین نے اس کی تعیین کی، اور وہ تعیین کیا ہے کہ وہ بیت المقدس تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ بستی اس حالت میں تھی کہ اس کی چھتیں گری پڑی تھیں۔ یہ جو جملہ ہے یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی بڑی عمارت اگر گرے تو بعض دفعہ چھت پہلے گرتا ہے، دیواریں اس کے اوپر گر جاتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جب بلڈنگ کو گرتی ہے تو دیواریں پہلے ادھر ادھر گر جاتی ہیں، چھت پھر گرتا ہے۔ یہ کیفیت جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بستی ایسے اجڑی کہ اس کے چھت گرے، اتنا سڈن تھا، اور پھر اس کی دیواریں بھی اس کی چھت کے اوپر گر گئیں۔ یہ جملہ عموماً سمجھ نہیں آتا لوگوں کو کہ چھت کے اوپر دیواریں کیسے گر گئیں۔ تو چھت اگر پہلے گرے تو دیواریں اس کے اوپر گریں، تو دیواریں کس پہ گری ہیں؟ یہی قرآن کہہ رہا ہے وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ جو بستی تھی، واو کا معنی اور ہے، یا وہ جو بستی تھی، خاویہ وہ گری پڑی تھی، عَلَىٰ عُرُوشِهَا اپنی چھتوں پر، یعنی چھتیں پہلے گری اور دیواریں اس کے اوپر گری۔ اور یہ تباہی کا ایک انتہائی بڑا معیار ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اتنی خطرناک تباہی ہوئی اس بستی کی، یعنی بیت المقدس کی۔ وہاں سے وہ اللہ کا نیک بندہ گزرا جس کو مفسرین نے کہا وہ حضرت عزیر ہیں، قرآن اس پہ خاموش ہے کہ وہ کون ہے، جسٹ اس کو تھرڈ پرسن کے ضمن میں قرآن نے ذکر کیا ہے۔ قالا، وہ جو شخص تھا وہ کہنے لگا، انا،
ہاؤ کیسے، یحیی زندہ کرے گا، ہاذہ اس کو یعنی بستی کو، اللہ اللہ، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، حالانکہ بستی تو نہیں مرتی لیکن اس کا جو وہ سین اور منظر ہے جس میں وہ برباد ہو چکی ہے، اس کی موت کا لفظ بول کر اس کی تباہی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کیسے زندہ کرے گا اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد؟ اب اللہ نے اطمینان کے لیے، ایمان کے بعد یقین کے لیے اس اپنے نیک بندے عزیر کے ساتھ معاملہ کیا کیا، فَأَمَاتَهُ، فا کا معنی تو، یا پاس اماتا، نو صرف اماتا، موت دے دی، ہو اس کو یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو، اللہ نے، میت عام، میہ کا معنی 100، عام کا معنی سال، 100 سال اللہ نے ان کو موت دے دی۔ یہاں دو تین باتیں بڑی غور کرنے والی ہیں۔ موت اللہ نے دے دی، یہ عقیدہ اہل مدینہ کو اور اہل کتاب کو سمجھانا ہے کہ موت ہمیشہ کون دیتا ہے؟ اللہ، اور مسلمانوں کو موت کا خوف ان کے دلوں سے نکال کر ان کو جری اور بہادر کیا جا رہا ہے کہ اب تمہارے لیے لڑائی کا وقت بھی آئے گا، غزوہ بدر بھی ہوگا، احد بھی ہوگا، خندق بھی ہوگا، جان مال عزتیں لوٹانا پڑے گی، لیکن یہ ذہن میں رکھو تمہیں موت کوئی دشمن نہیں دے سکتا۔ موت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ ایک اور بڑا پیارا لطیف نقطہ ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن قرآن مجید ہمارے تمام روایتی کنونشنل جو سائنسز اور علوم ہیں، قرآن ان کی طرف اشارہ ضرور کرتا ہے۔ یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، پھر وہ مر گئے، کون تھے، یہ کون سا علم بیان ہو رہا ہے جی؟ موجودہ روایتی علوم میں اس کو آپ کیا کہیں گے؟ پرانے زمانے کی باتیں اگر بیان ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہسٹری۔ پتہ چلا قرآن ہے تو کتاب ہدایت، لیکن ہسٹری جو ہے وہ اس کو بھی اپنے ذمن میں لیے بیٹھی ہے۔ آپ اسی آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے میں دیکھیں، میت عام، کتنے سال؟ پتہ چلا اسلام جو ہے وہ میتھ اور ریاضی کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، گنتی گنوائی جا رہی ہے۔ اللہ کتنے ہیں؟ ایک، قل هو اللہ احد، تو اللہ نے ایک کا لفظ بھی بیان فرمایا، اثنانے کا لفظ بھی ہے، 2 ثلاثہ کا لفظ بھی ہے، 3، اسی طرح آگے چلتے جائیں تو ایک آدمی فوت ہو جائے تو پراپرٹی میں جو حصہ ملنا ہے وہ اگر بیٹا ہو تو 1/2، بیٹی ہو تو 1/4، بیوی ہو تو 1/6، دادی نانی رشتوں کا ملاپ 1/8، 1/2، اور اگر فلاں نہ ہو فلاں ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ میتھ ہے۔ یعنی قرآن جو ہے بنیادیں میتھ کی فراہم کر رہا ہے۔ پتہ چلا جو سائنسز ہیں اور علوم ہیں، قرآن ان کا مخالف نہیں ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو آبجیکٹو ہے وہ یہ علوم نہ ہوں، آبجیکٹو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری ہو۔ آپ میتھ ضرور پڑھیں لیکن میتھ سے سود اور انٹرسٹ کی کمائی سے بینک بنا کے انسانوں کا خون تو کم از کم نہ نچوڑیں۔ اسلام میتھ کا قائل ضرور ہے لیکن جو باقی اللہ رسول کی مخالفتیں ہیں، اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ثم بعثہ، ثم پھر دین بعثہ ان کو زندہ کیا، ان کو دوبارہ اٹھایا 100 سال کے بعد۔ قال کم لبثت، قال اللہ رب العزت نے فرمایا، پوچھا، کم لبثت، کم کتنی دیر، لبثت تو یہاں ٹھہرا رہا، تو قال اس نے کہا حضرت عزیر نے، لبثت تو میں ٹھہرا رہا ہوں، یومن ایک دن، او بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ، بعد یوم اتنی دیر میں یہاں ٹھہرا رہا ہوں۔ قالا فرمایا، ہم نے یہ ترجمے میں اللہ نے کالا اس لیے لکھا ہے کہ وہاں سبجیکٹ اور جو فائل ہے وہ متعین نہیں ہے، یعنی اس کے اندر ہڈن ہے، تو ایک عام آدمی جب ترجمہ پڑھے تو اس کو پتا ہو کہ یہ جو انداز گفتگو ہے اس میں کون کیا کہہ رہا ہے۔ کالا فرمایا اللہ نے، بل لبثت، بلکہ لبثت تو ٹھہرا رہا ہے، میت عام 100 سال ٹھہرا رہا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا پھر بھی تو فنظر، فا کا معنی سو، تو یا سو، انظر تو دیکھ، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اپنے پینے کی طرف۔ یہاں سے یہ مراد نہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام معاذ شراب پیتے تھے، اس سے مراد یہ ہے پینے کی کوئی چیز جو ان کے ساتھ تھی۔ لم یتسنہ، لم کا معنی نہیں، یتسنہ جو ابھی بگڑا نہیں تھا، جو باسی نہیں ہوا تھا، بالکل فریش کھانا تھا جو اللہ نے 100 سال کے بعد بھی جو ہے اس کو ایز اٹ از رکھا تھا۔ یہاں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ بندہ مومن اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے،
دور حاضر کی ٹیکنالوجی کو ہی جو ہے وہ حرف آخر نہ سمجھے۔ اگر آج کھانا سٹور کرنے کی اور مختلف چیزوں کو بچانے کی صلاحیت سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہمیں دے دی ہے تو یہ ہمارے لیے تو بڑا ایک اجنبی سا معاملہ ضرور ہے، لیکن ہم جب تاریخ اسلام پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان سائنسدان ایجادات میں مصروف تھے تو وہاں یہ ہماری میڈیکل جو پوری سائنس ہے، سٹچنگ کا نظام، آپریشن کا نظام اور کھانوں وغیرہ کو محفوظ کرنے کا جو نظام ہے وہ 1-2 سال کے لیے نہیں، 100 سال کی حفاظت کے لیے بھی ان کے ہاں بڑا رائج تھا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، کھانا اور پینا تو ابھی خراب نہیں ہوا، اور اے میرے بندے تو دیکھ، واو کا معنی اور، انظر دیکھ، ذرا نظر پھیر، الہ کی طرف، حمار گدھا کا، اپنے گدھے کی طرف ذرا نظر پھیر۔ تو گدھا ایک سواری کے طور پر تھا جو عموماً لوگ پہلے ساتھ رکھتے تھے۔ آج کی بات اگر ہوتی تو پھر گاڑی کی بات ہوتی، ذرا گاڑی دیکھو بھئی اس کی کیا حال ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے اگر گاڑی ہوتی تو آج ٹائروں میں ہوا نہ ہوتی، اس کا رنگ اڑ چکا ہوتا، بڑی خرابی کی طرف ہوتی۔ تو اس کو نشانہ بنایا گیا اور کہا گیا دیکھ ذرا اپنے گدھے کو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اے عزیر یہ ذہن میں رکھنا، تجھے یہ بات بتا کے ہم تجھے نشانی دے رہے ہیں، لیکن ہم تجھے پھر نشانی بنانا چاہتے ہیں امت میں بھیج کر کہ تو ہمارے احکامات کیسے پہنچاتا ہے۔ واو کا معنی اور، لام تاکہ، نجعلک ہم بنائیں تجھے، آیہ۔ اچھا قرآن نے کسی جگہ پر بھی معجزے کا ذکر نہیں کیا، یہ بات ذہن میں رکھیں، یعنی قرآن کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے کہ معجزہ بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ معجزہ معراج ہے۔ قرآن نے اس کو معجزے کا لفظ نہیں کہا، قرآن نے اس کو آیا کا لفظ کہا ہے۔ اور یہاں بھی حضرت عزیر علیہ السلام کا زندہ ہونا، اور پھر گھر جا کر اس باندی کو جو ہے معذور تھی اور بوڑھی تھی اس کو بینائی دینا، اور پھر اس کو دوبارہ جوانی کی طرف لوٹانا، اللہ کی قدرت سے یہ کیا تھا؟ آیا، یہ معجزہ تھا، یہ نشانی تھی۔ وَلِنَجْعَلَكَ، اور تاکہ ہم بنائیں تجھے ایک نشانی، للناس لوگوں کے لیے، تو معجزہ بن جائے جب لوگوں کے سامنے جائے۔ 100 سال بعد عزیر اٹھ کے آ گیا، یہی معجزہ ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، واو کا معنی اور، انظر تو ذرا دیکھ پھر، نشانی کیا ہے؟ دیکھ، إِلَى الْعِظَامِ ہڈیوں کی طرف۔ یہ جو گدھا تھا، جو ڈھانچہ ہڈیاں کوئی وہ 100 سال بعد جس شکل میں بھی موجود تھیں، ریزہ ریزہ، اللہ فرما رہے ہڈیوں کی طرف دیکھ، کیفا کس طرح، ننشزوہا ہم انہیں جو، ننشزو کا معنی ہے ہم جوڑتے ہیں، ہاں ان کو، دیکھ ذرا عزیر گدھے کی طرف، ہم ان ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں۔ وہ ہڈیاں جناب اٹھیں اللہ کے حکم سے، اور ایک دوبارہ انہوں نے گدھے کا ڈھانچہ جو ہے شکل وہ اختیار کر لی۔ ثم پھر، نکسوہا، نکسو ہم پہناتے ہیں، ہاں انہیں، کن کو؟ ہڈیوں کو، لحما گوشت۔ پھر دیکھ اے عزیر ہم ڈھانچہ پہلے کیسا کھڑا کرتے ہیں، ان کے اوپر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ کیوں کہ جب یہ بات تیرے سامنے آ جائے گی تو تجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ لوگوں کو، مخلوق کو، اور جو لیونگ تھنگز ہیں ان کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ یہ نکسوہا کا جو لفظ ہے، یہ ہم کسی کو اگر مسنون دعائیں آتی ہوں کپڑا پہننے والی خصوصاً، تو ان کے اندر بھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن روٹ یہی ہے، اس کی جو سیغہ ہے وہ یہ نہیں ہے۔ کپڑے نئے پہنے تو دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، کسانی اس اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے پہنایا، ھذا الثوب یہ جو لباس ہے، یہ الفاظ۔ تو نکسو کا معنی پہنانا، تو ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر اللہ نے کیا پہنا دیا؟ گوشت پہنا دیا۔ فلما تبین لہ، فا کا معنی پھر، لما وین جب، تبین واضح ہو گیا، لہو اس پر، کس پر؟ اس شخص پر جس کو مفسرین نے کیا لکھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ قالا وہ کہنے لگے، اعلمو میں جان گیا، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، علی کل شیء ہر چیز کے اوپر، قدیر قادر ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام والا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تو کم از کم 1000 سال پہلے کا ہے، کیونکہ 586 ایئر تو بیفور قبل مسیح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا حضرت عیسیٰ کے 570 سال بعد ہے، تو تقریباً 1200 سال پہلے کی بات اہل مدینہ کے سامنے رکھ کر ان کو اللہ کی جو قدرت اور طاقت ہے، اور مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھنے کی اس کی کیفیت ہے، اور اللہ کی جو حکمت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔
اب درمیان میں یہ لا کر ایک آخری آیت اس رکوع کی، پھر اس کا رخ حضرت ابراہیم کی طرف پھیر دیا گیا۔ وجہ کیا ہے جی؟ یہاں حضرت نوح کا واقعہ نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے، حضرت شیس، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، ان کا واقعہ نہیں ہے۔ دونوں واقعات جو اللہ نے چنے ہیں وہ دونوں اہل کتاب کے واقعات ہیں، کیونکہ اہل کتاب کا جو آغاز ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمان، یہودی، عیسائی، یہ سب اپنا فور فادر کس کو سمجھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سب کے وہ جد الانبیاء ہیں، اللہ نے ہزاروں انبیاء ان کی نسل جو ہے اس کے اندر مبعوث فرمائے ہیں۔ تو یہاں ان کا تذکرہ اس لیے لایا جا رہا ہے کہ جو مدینے میں یہودی اور عیسائی بستے تھے، جن کے ساتھ حضور نے معاہدہ بھی کیا تھا اہل کتاب میں یہودیوں کے ساتھ، میثاق مدینہ، ان کو اصل ریئلائز یہ کروانا ہے کہ ہمارا مشن اور تمہارا مشن اور تمہارے انبیاء کا مشن یہ جدا جدا کوئی مشن نہیں ہے، یہ ایک ہی مشن ہے، ایک ہی سلسلے کی دو کڑیاں ہیں، لہٰذا اس کی طرف لوٹ آؤ۔ تو ان کو بہتر الفاظ میں یاد کیا جا رہا ہے۔ میں مطلب اس جملے میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر کسی کو دعوت اصلاح دینی ہو تو تنقید کر کے وہ کبھی اصلاح کی طرف نہیں آ سکتا۔ اس کو آپ نے اس کی جو ہے پرومیننسی اور اس کی جو نیک نامی ہے اس کو جب بیان کریں گے تو پھر ان کے اکابرین کی عزت کے بعد وہ یقیناً آپ کی طرف لوٹ کے آئیں گے۔ یہ ہماری مسجد اور محراب کے علماء کے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے یہ بات، کہ مد مخالف کو آپ کبھی بھی زیر کرنے کے لیے طعن و تشنیع کا جو ہے وہ نشانہ نہ بنائیں۔ آپ ان کے بڑوں کا ادب سے نام لیں تو میرا خیال ہے وہ بہتر طریقے سے آپ کی طرف آئیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہاں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مقام خلیلیت کے بعد، ایمان کے بعد جو شہادت ہے اور جو حق الیقین کا مرتبہ ہے، اللہ اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ دوبارہ کیسے کرتا ہے۔ حضرت عزیر کی مثال کے بعد فرمایا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے، اللہ تو زندہ کرتا کیسے ہے، مجھے ذرا آنکھوں سے دکھا تو دے، ایمان ہے میرا کہ تو کرتا ہے لیکن ذرا دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے پکڑو، ان کو آپس میں مکس کرو، ان کو اپنے پاس پہلے تو ہلاؤ، یعنی تمہارے عادی ہو جائیں، اس کے بعد ان کو ذبح کرو اور اس کے بعد ان کا قیمہ کرو۔ مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے نہیں فرمایا کہ قیمہ کرو، یعنی ان کے ٹکڑے کرو اور ان کو مختلف پہاڑوں پہ جا کے رکھ دو۔ میں زندہ کیسے کرتا ہوں، تو پہاڑوں پہ رکھ کے ان کو اللہ کے حکم سے جب بلائے گا تو یہ سارے پرندے زندہ ہو کے تیرے پاس آ جائیں گے، پھر تجھے یقین ہو جائے گا کہ میں زندہ کیسے کرتا ہوں۔ یہاں جو اہل اللہ ہیں، جو صوفیاء حضرات ہیں، انہوں نے ایک بڑی پیاری دل لگی بات کی ہے کہ وہ جو پرندے تھے وہ اللہ فرما رہا ہے 4 پرندے ہوں۔ وہ جو 4 پرندے تھے وہ بنیادی طور پر انسان کے جو خواہشات ہیں 4، ان کو مارنے کی طرف اشارہ تھا۔ وہ 4 پرندے قرآن نے نہیں ذکر کیے کون سے تھے، حدیث میں بھی نہیں ہے کہ وہ کون سے تھے، لیکن وہ باتوں سے بات نکال کر لوگوں کی اصلاح کرنا یہ اہل اللہ کا ہر زمانے میں طریقہ رہا ہے۔ تو اس لیے صوفیاء نے یہ بات لکھی، ان پرندوں میں ایک تو جو تھا وہ تھا آپ کا کوا، ایک ان میں تھا مور، اور ایک ان میں تھا مرغ، اور ایک جو ہے وہ اور پرندہ تھا۔ ان کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ مرغ کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے اندر شہوت پرستی زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے مرغیوں کے ساتھ اس کا تصور، چلنا، بھاگنا، دوڑنا، تو انسان کو جو اپنی شہوت ہے اس کو مارنے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور جو مور ہے وہ بڑا عجب پسند ہوتا ہے، اس کے اندر نہ بڑا خود پسندی ہوتی ہے۔ آج کل تو انسانوں میں آ گئی، آج کل ایک بندہ میرا خیال ہے کو 40-50 دفعہ پورا دن اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر اپنے بال سنوارتا ہے، یعنی یہ چیزیں عجب پسندی اور خود پسندی کی طرف ہیں۔ تو مور بڑا اپنے آپ کو اچھا خوبصورت فیل کرتا ہے، تو بڑا تکبر کے انداز میں۔ تو ایک جو پرندہ لیا وہ کیا تھا، مور تھا، اور ایک جو گدھ ہے کوا یا گدھ، وہ چونکہ عموماً مردار کے اوپر جو ہے وہ پڑتی ہے، تو اس لیے کچھ کبیرہ گناہ جو ہیں ان سے بچنے کی طرف جو ہے وہ یہ اشارہ کیا۔ لیکن قرآن کی سٹیٹمنٹ صرف یہ ہے کہ وہ پرندے کتنے تھے، 4 تھے۔ ذرا ترجمہ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھاتا ہے۔ واؤ کا معنی اور از، اے حبیب کریم ذرا یاد فرمائیے، دیکھیے، از جب، کالا کہا، ابراہیم نے، رب، اچھا یہاں ربی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اے میرے کو بلیک رکھا ہے تاکہ قرآن کا لفظ جو ہے صرف اس کا ترجمہ واضح ہو۔ رب، اے رب، آرے نی، آرے دکھا، نی مجھے، اے اللہ مجھے ذرا دکھا۔ پتہ چلا اللہ کے نبیوں کا اللہ کے حضور یہ جو ڈیبیٹ کرنا ہے یہ انکار کے ضمن میں نہیں تھا کہ ہم مانتے نہیں ہیں، بلکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے یقین کے لیے کہ اللہ تو واقعی کیسے زندہ فرماتا ہے۔ کیفا، کیسے، تخیی تو زندہ کرتا ہے، الموتا
मुर्दा को। काला, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अवलम तुमिन, ये मेरे और आपके लिए अल्लाह ने एक तरबियती उसलूब में चीज़ वाज़े कर दी कि अंबिया की जो गुफ्तगू थी ये इनकार के लिए नहीं थी, उन्होंने वाज़े कर दिया। अल्लाह ने पूछा अवलम तुमिन, क्या तुम यकीन नहीं करते हो कि मैं मरने के बाद दोबारा उठा लेता हूँ चीज़ों को। काला, कहा, किसने? हज़रत इब्राहीम ने। अदब का तर्जमा क्या? काला, अर्ज़ की, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अर्ज़ की, बला, वाई नॉट, अल्लाह क्यों नहीं, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं इसलिए ये रिक्वायर कर रहा हूँ, लियत्मइन्ना क़ल्बी, ताकि मुतमईन हो जाए मेरा दिल। काला, तो फिर अल्लाह ने फरमाया फ़ख़ुज़, फ़ा का माना पस, खुज़ पकड़, अरबा, चार, मिनत तैर, परिंदों को, चार परिंदों को पकड़। देखे ना, कुरान ने परिंदे कहा चार, ये नहीं कहा कि वो मुर्ग था, मोर था, कौवा था, या वो क्या चीज़ थी। फसुर हुन्ना इलैक, फा फिर सुर, तू मानूस कर, हुन्ना उनको, यानी अपनी तरफ जो है ना वो हिला, जैसे जानवरों को बुलाया जाए तो आ जाते हैं, तोते चिड़ियाँ लोग पालते हैं। इलैका, अपने साथ, सुम्मा, फिर इज अल, तू रख दे, अला कुल्ले जबल मिन हुन्ना जुज़ आ, अला का माना पर, कुल्ले जबल, हर पहाड़ के ऊपर, मिन हुन्ना, उनके, जुज़ आ, टुकड़े, उनके टुकड़े कर, और टुकड़े करके उनको पहाड़ों के ऊपर रख दे। सुम्मा, फिर देन उद ओ हुन्ना, अगर आप मिला के पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे सुम्मद ओ हुन्ना, लेकिन अगर तर्जमे के लिए वक़फ़ करें तो फिर ये अमर का जो हमज़ा है उसको आप इस जगह पे पेश के साथ पढ़ेंगे, हर जगह पे नहीं। सुम्मा, फिर उद ओ, बुलाओ, हुन्ना, उन्हें। अच्छा, ये जो उद ओ है ये ही इसी से निकला है दावत देना। तो आज मैंने फलां मेहमान की दावत की है, इसका क्या मतलब है कि हमने उनको बुलाया है, इनवाइट किया है। सुम्मद ओ हुन्ना, फिर बुला उन्हें, या तीना का, या तीना, वो आएंगे, का, तेरे पास, वो तेरे पास आएंगे, साया, अच्छा दौड़ते हुए। सफ़ा मरवा में भी हम क्या करते हैं? साई करते हैं, यानी चल के नहीं, थोड़ा सा दौड़ के आना, वो तेरी तरफ दौड़ते हुए आ जाएंगे। वालम अन्नल्लाह अजीज़ुन हकीम, और फिर मेरे खलील, वालम, यकीन रखो इस बात पे, जान लो इसको अच्छे तरीके से, अन्ना, के बेशक अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला, अजीज़ुन, अल्लाह गालिब है, और हकीमुन, ये हिकमत वाला है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का रकू था, जिसकी टोटल आयात 3 थी, और उसके अंदर जो है वो ईमान बिल आखिरत और तौहीद बारी ताला के ऊपर एक ईमान और यकीन से जो गुंदी हुई कैफियत थी वो अल्लाह ने मेरे और आपके सामने रखी है। तो बच्चों के लिए कुरान मजीद में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये कितने प्यारे प्यारे वाक़यात हैं, इनको स्टोरियों की शक्ल बनाया जाए, इस पे काम हुआ। लेकिन अल्लाह ने जो हमें तौफीक दी इस तरीके से कि सिर्फ वाक़या ही ना लोगों को सुनाया जाए, कुरान भी पढ़ाया जाए और कुरान के एक एक लफ्ज़ से लोगों को शनासाई दी जाए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो सूरत तैयार हो गई है, हम इसमें से बच्चों के लिए 15-20 आयात जो हैं वो प्यारी वाक़यात की तौर पर अगर निकाल लें, और बच्चों के लिए इसके अंदर जो सबक हैं और जो लेसन्स हैं, हिकमत की बातें हैं, वो उनके सामने नीचे रख दें, तो मेरा ख्याल है बच्चे बेहतर तरीके से जो है वो कुरान की रूह हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जिन मकासद के लिए अल्लाह ने ये आयात नाजिल फरमाई, अगर हम उसको नहीं भी समझ पाए अपने इस सेशन में पढ़ने और मुतालिया करने के बाद भी, तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह उस नूर को और उस कैफियत को हमारे सीनों पे मुनकशिफ फरमा दे, और जो कुरान की हिदायत का सामान है वो अल्लाह हमारे लिए फरमा दे। वमा अलैहि इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। इलाहुल आलमीन, हम अपना सब कुछ तेरे सुपुर्द कर रहे हैं, हमारे साथ बेहतरी वाला मामला फरमा। हमारे इस मिशन में जितनी रुकावटें हैं किसी भी हवाले से, इलाहुल आलमीन उन रुकावटों को दूर फरमा, और कुरान के इस मिशन में जितने दस्तो बाजू हमारे लोग हैं अल्लाह उनके ऊपर अपना खसूसी फजल करम फरमा। हमारी ज़ुबानों के अंदर तासीर पैदा फरमा, हमारी नीयतों को पाक और बाइखलास फरमा, और हमारे अमल को रियाकारी से पाक फरमा। जो लोग फिज़िकली हमारे साथ शरीक होते हैं अल्लाह उनको भी, और जो ऑनलाइन हमारी क्लास को सुनते हैं अल्लाह उनको भी अजर अजीम नसीब फरमा। इस घर पर, इस घर के मकीनों पर अपना फजल करम फरमा। हर किस्म की आफात से, बलियात से, मुसीबतों से, बीमारियों से और बुरे लोगों की बुरी निगाह से
سب کو محفوظ فرما۔ ہمارے آباء و اجداد جو وصال فرما گئے جن جن کے، اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما، جن کی حیات ہیں ان کو ایمان اور صحت والی زندگیاں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔